اب یہ شلوار شاہ پیر شلوار شاہ سرکار، کچھ بھی ہو سکتا ہے جی پاکستان کے اندر، تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کریں، جب جہالت ہوگی تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اس وقت موجود ہیں سلوار شاہ بابا کی مزار پہ، جہاں کوئی بھی پریشانی ہو ادھر آپ آ سکتے ہو، سلوار اتار کے آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہو، یہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ اندازہ کریں ان لوگوں کا، یعنی ذہن کی پستی کا لیول، حالت دیکھیں ان کی۔ اچھا اب یہ جب ہم باتیں کریں گے نا تو وہ کہیں گے نہیں 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 یہ تو جعلی پیر ہے، اصلی کیڑے نے، اصلی بھی چندے کھا رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں غریبوں کا، کوئی محنت مزدوری نہیں کرتے، لوگوں کے چندوں کے اوپر پلتے ہیں۔ کون سے اصلی ہیں؟ اللہ سے ڈر جائیں، یہ ایک پورا کاروبار ہے جو چل رہا ہے۔ اور پھر اسی مزار کے اوپر کچھ شلواروں کو آگ بھی لگائی ہوئی تھی انہوں نے، ظاہر ہے کہ وہ اتنی زیادہ تو سنبھال نہیں سکتے، تو پھر وہ جلا دیتے ہوں گے۔ اب وہ میں جب ویڈیو مجھے ارشاد بھائی نے دکھائی تو میں دیکھ کے میں نے کہا یار یہ دیکھیں، یہ اس امت کی حالت ہے کہ جس کا امام الموحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی توحید کے بارے میں اتنی سینسٹیوٹی ہے کہ کسی اور شخصیت کی ایسی سینسٹیوٹی نہیں ہے۔ اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 کے کانٹیکسٹ میں، کہ نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پر ایک جگہ سے گزرے جہاں پر ایک بہت بڑا درخت تھا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا۔ اس کے اوپر مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جنگ میں اگر فتح پانی ہے تو یہاں پہ اپنی تلوار لٹکاؤ، جس طرح یہاں پہ وہ شلوار لٹکا رہے ہیں۔ اور دیکھ لو انہاں دی نسبت کدے نال ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں برکت کے لیے۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں، حالانکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے ہم نے درخت کی پوجا کرنی ہے، یہ تو کہتے ہیں نہیں مزار کے آگے کوئی جھک بھی گیا تو کیا ہوا، نہ تو اس کی انگلیاں مڑ کے قبلہ رخ ہوئی ہیں، نہ ناک کی ہڈی لگی ہے، سجدہ کہاں سے ہو گیا۔ تو یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف اتنا کہا کہ ایک درخت مقرر کر دیں۔ متبرک چیز تو ہم بھی مان رہے ہیں نا، حجر اسود کو چومتے بھی ہیں۔ صحابہ کرام کا تو شرک کا کہیں شائبہ بھی نہیں تھا، بس اتنی بات کی تو نبی علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ معذوف تھا عما یشرکون، ہر اس شرکی عقیدے سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کر دی تھی۔ وہاں پہ بھی دیکھیں وقت کا پیغمبر موجود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ابھی تازہ معجزہ دیکھ کے آئے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 کی تلاوت کی نبی علیہ السلام نے، کہ جب وہ سمندر سے پار لگے تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے، دھیان کیے ہوئے بیٹھے تھے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 138۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ بھی اللہ کا کوئی بت ہمارے لیے مقرر کر دیں کہ ہم اس پہ دھیان کریں، جس طرح یہاں پہ آپ ہندو دیکھ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، یہ بھگوان کا جو بت ہے نا یہ دھیان کرنے کے لیے ہے۔ حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی سٹیچو بنانا حرام ہے، جس طرح ہماری کتابوں میں بھی یہ شلواریں لٹکانا حرام ہے، لیکن یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آج تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا تھا، اے اللہ اس جاہل قوم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی وقت کا پیغمبر موجود ہے اور ان کے ساتھی، میں صحابہ کرام نہیں کہتا، پھر کہیں گے تو انکار چھڑی سے، تو وہ یہ کر رہے ہیں۔ اور یہ پھر انہوں نے کر بھی دیا بعد میں، 70,000 یہودی پھر قتل ہوئے اسی وجہ سے۔ 70,000 صحابہ حضرت موسیٰ کے قتل اس وجہ سے ہوئے کہ جب وہ کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے پیچھے بچڑے کا ایک بت بنا لیا، معبود بنا لیا، سونا پگھلا کے سامری نے انہیں گمراہ کیا، بل ہو تو گئے۔ اور ان کی معافی پھر سورہ بقرہ میں آیا کہ
معافی یہ ہے کہ اپنوں کو قتل کرو گے، ہر قبیلے والا اپنے ان لوگوں کو قتل کرے گا، قتل مرتد کی سزا آئی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں الفاظ ہیں ترمذی کے، آپ نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، یعنی جس طرح اگلے لوگوں نے غلط کام کیے تم بھی وہی کام کرو گے۔ اور یہ جو اگلا حصہ ہے نا، یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ اللہ کی قسم، یہاں پہ الفاظ موجود ہیں ترمذی میں، اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پہ چل پڑو گے، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی پیروی کرتے ہوئے یہی کام کرو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں مراد تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا کہ جو اگلی امتوں میں شرکیہ عقائد اور نظریات تھے اس درجے میں تو نہیں، لیکن اس کے قریب قریب اس امت میں بھی آ جائیں گے۔